بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویک ہم نے جوائنٹس کا چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے، تو آج کلینکل اناٹمی پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہیومن باڈی میں جو جوائنٹس ہیں اس میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں یا کیا کیا ڈیفارمیٹیز یا پیتھولوجیز آ سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے کلینکل اناٹمی۔ کلینکل اناٹمی، تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اسپائن کے بارے میں۔ یہ جو اسپائن کا ورٹیبرل کالم ہے، اس میں جو جوائنٹس بنے ہوتے ہیں اس میں بھی سم ٹائم مسئلے آ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بیک پین ہوتا ہے، کسی کو لوور لمب میں پین ہوتا ہے، تو یہ سارے اسپائن کے ریلیٹڈ ہیں اور اسپائن کے پھر جوائنٹس کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ ہیومن باڈی میں انٹر ورٹیبرل ڈسک جو ہے، انٹر ورٹیبرل ڈسک، انٹر ورٹیبرل ڈسک ایک سیکنڈری کارٹلیجنس جوائنٹ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ سیکنڈری کارٹلیجنس جوائنٹ بناتا ہے۔ اگر آپ اسپائن کو اٹھا کے دیکھیں، یہ اسپائن ہے، یہ ورٹیبرا کی باڈیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دو باڈیز کے بیچ میں، ٹو ورٹیبرا کے باڈیز کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک ڈسک پڑا ہے، ایک ڈسک پڑا ہے۔ لیٹ سپوز یہ آپ کے باڈی میں ایک ورٹیبرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، اس طرح چوتھا ہے۔ ان ساروں کے بیچ میں ایک ڈسک پڑی ہے کارٹلیج کی، لائک دس، اس طرح کی ایک ڈسک پڑی ہے۔ یہ ڈسک ایز اے شاک ایبزاربر کام کرتا ہے، ایز اے کوشن کام کرتا ہے۔ جب اس پہ کوئی ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے یا بینڈنگ مومنٹ ہوتی ہے، فلیکشن ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو یہ اس کو انجری سے بچا دیتا ہے۔ اس کے بیچ میں جو اسپائنل کارڈ گیا ہے یا نروس گئے ہیں تو انہیں کوئی انجری نہیں آتی ڈیو ٹو دس ڈسک، رائٹ۔ اب اس ڈسک کے بیچ میں ایک فلوئڈ پڑا ہے، اس میں کوئی مسئلہ آیا، یہ فلوئڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فلوئڈ ہے، یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ فلوئڈ ہے۔ اب اس جوائنٹ میں کوئی ٹراما یا کوئی ایسی انجری آئی جس سے ڈسک میں مسئلہ آیا، یا ایسا پریشر پڑا جس سے یہ جو فلوئڈ پڑا ہے یہاں پہ، اس فلوئڈ کو کہتے ہیں نیوکلس پلپوسس۔ نیوکلس پلپوسس، نیوکلس پلپوسس، رائٹ۔ اور اس جوائنٹ کو کہتے ہیں کارٹلیجنس جوائنٹ یا انٹرورٹیبرل ڈسک بھی کہتے ہیں، انٹرورٹیبرل ڈسک۔ انٹرورٹیبرل ڈسک، رائٹ۔ یہ جو نیوکلس پلپوسس ہے، اس کو ذرا اوپن کر کے لکھتا ہوں۔ یہ ڈسک ہے، اس ڈسک کے بیچ میں یہ کیا پڑا ہے؟ نیوکلس پلپوسس۔ یہ ڈسک پڑا ہے ٹو بونس آف دا ورٹیبرا کے بیچ میں، اور یہاں پہ جو جوائنٹ بنا ہے اسے سیکنڈری کارٹلیجنس جوائنٹ کہتے ہیں، سمپلی کارٹلیجنس جوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب اس پہ کوئی پریشر پڑا یا کوئی انجری آئی، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوئی، تو جس کی وجہ سے یہ فلوئڈ ایک سائڈ پہ یعنی کہ پروٹروڈ ہو گیا، ایک سائڈ پہ چلا گیا، بیکورڈ موو کر کے گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جب اس طرح یہ نکلے گا اپنے ڈسک سے باہر، تو یہاں پہ کچھ نرف گئے ہوتے ہیں، اس طرح دونوں سائڈ پہ نرف نکلے ہیں، جس سے اسپائنل نرف کہتے ہیں، اسپائنل نرف۔ اسپائنل نرف نکلے ہیں۔ یہ اسپائنل نرف جس راستے سے نکلے ہیں اسے کہتے ہیں اسپائنل فورامنا۔ جس سوراخ سے گزرے ہیں اسے کہتے ہیں اسپائنل فورامنا، یعنی کہ اسپائنل نرف اسپائنل فورامنا سے نکلے ہیں۔
اب چونکہ یہاں پہ مسئلہ آیا ہے تو جو نرف اس راستے سے گزرے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے گا، اس کے اوپر یہ پریشر ڈالے گا، تو جس کی وجہ سے ایک شارپ شوٹنگ پین جو ہے جنریٹ ہوگی۔ کون سی قسم کی پین؟ شارپ شوٹنگ پین، رائٹ۔ مطلب یہ کہ جب یہ نیوکلس پلپوسس اپنے ڈسک سے ایک سائڈ پہ پروٹوٹ کریں، نکلے، تو جس کی وجہ سے جس نرف پہ یہ پریشر ڈالے گا اور یہ نرف جس ایریا کو سپلائی کرے گا تو اس ایریا میں شارپ شوٹنگ پین ہوگی۔ ایسے کنڈیشن کو کہتے ہیں ڈسک ہرنیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈسک ہرنیشن کہتے ہیں، یا ڈسک پرولیپس کہتے ہیں، ڈسک پرولیپس کہتے ہیں، ڈسک پرولیپس یا ڈسک ہرنیشن۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ اسپائن اس کو یہاں سے دیکھیں تو یہ ورٹیبرل باڈیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بیچ میں یہ جو کارٹلیج پڑا ہے گرین کلر کا، یہ سیکنڈری کارٹلیجینس ڈسک ہے، ٹھیک ہے، یہ جوائنٹ ہے اصل میں۔ تو یہ ایز اے شاک ایبزاربر، ایز اے کوشن کام کرتا ہے، اسپائن کو انجری سے، کمپریشن سے بچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی انجری آئی، کوئی بھی مسئلہ آیا، یعنی کہ کوئی فال انجری آئی، ایکسیڈنٹ ہوئی، یا جو ہے اوور پریشر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے بیچ میں جو فلوئڈ تھا جسے نیوکلس پلپوسس کہتے ہیں، وہ نیوکلس پلپوسس ایک سائڈ پہ نکلا، یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ موو کر کے آیا۔ اب جب یہاں پہ یہ نکلا ہے تو اس کے اوپر سے اور ایک نیچے سے یہ اسپائنل نرو گئے ہیں، یہ دیکھیں ایک نرو یہ ہے، ایک یہ ہے۔ اب جہاں پہ یہ نکلا ہے ادھر سے جو نرو گزری ہے تو اس نے ایک ایریا کو کور کیا ہے، یعنی کہ یہاں سے یہ نرو لوور لمب کو سپلائی کرتی ہے، دونوں پاؤں کو سپلائی کرتی ہے، تو مسئلہ کہاں آئے گا؟ لوور لمب میں۔ تو ایسے کنڈیشن کو ڈسک پرولیپس کہتے ہیں یا ڈسک ہرنیشن کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ لمبر ریجن میں ہو، یہ آپ کا لمبر ریجن ہے، یہ سروائکل ہے، یہ تھوریسکس ہے، یہ لمبر ہے، 5 بونز ہیں ورٹیبرا کے، اس کو لمبر کہتے ہیں۔ اس کے نیچے پھر سیکرل ہے۔ اگر یہ لمبر میں ہو اور سیکرل میں ہو تو ایسے کنڈیشن کو پھر شیاٹیکا کہتے ہیں، شیاٹیکا۔ یہاں سے جو نروس نکلے ہیں وہ لوور لمب کو سپلائی کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ لمبر ریجن میں یا جو ہے سیکرل ریجن میں جس نرو کو افیکٹ کرے گا وہ نرو سپلائی کرتے ہیں لوور لمب کو، تو آپ کے لوور لمب میں شارپ شوٹنگ پین جو ہے ریڈیٹ کرے گی، موو کرے گی۔ ایسے کنڈیشن کو کہتے ہیں شیاٹیکا۔ ایسے کنڈیشن کیا کہتے ہیں؟ شیاٹیکا۔ اور یہ ہوتا ہے ڈسک میں جو جوائنٹ بنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔